اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. اچھا جی، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے اب دیکھنا ہے الف اور لام جس لفظ کے شروع میں لگا ہوگا، یہ لام تعریف کہلاتا ہے، یعنی خاص چیز کو کر دیتا ہے. دا انگلش میں دا کا میننگ جیسے دا صلاح، ٹھیک ہے نا. اور یا پھر ال نہ ہو تو کسی ورڈ کے آخر میں تنوین لگی ہو، دو زیر دو زبر دو پیش لگے ہوں، تو یہ نشانی ہوگی پکی کہ یہ ناؤن ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نام ہے کسی چیز کا. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا تھا آپ ہر سبق میں سے نکالتے جایا کریں، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور پچھلے سبق کی بات میں نے آپ کو بتانی تھی، یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کی ہے اور صلاح کا ورڈ یوز کیا ہے. اب جو لوگ آج کل آپ کو کافی سارے ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن کو ڈکشنری میننگ سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ڈکشنری میں دیکھو اس کے معنی. اب صلاح کا مطلب دعا کا ہے، صلاح کا مطلب دعا کا اگر ہے تو وہ کہتے ہیں دعا کہیں سے بھی مانگ لو، لیٹے ہوئے ہو مانگ لو، اٹھے ہو مانگ لو، جس وقت دل چاہے مانگ لو. اور وہ نماز کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وقت میں خاص ایکشن خاص ڈائریکشن میں جو طریقہ نماز کا بتایا اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر کتاب ہی اتارنی تھی تو پھر پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ اور قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ذکر کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ کیا کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بیان کر دیں، اس کو ایکسپلین کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا معنی بھی ہم کو بتایا ہے، صلاح کا مطلب بھی بتایا ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے جدا نہیں کرنے لگے، کیونکہ قرآن میں جو بریفلی بات بتائی گئی ہے حدیث میں اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اس طرح کرنے لگ جائیں تو بہت ساری چیزوں کے معنی تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. نماز ہی سب سے پہلے نماز ہی ہاتھ سے چھوٹتی ہے اگر ڈکشنری میننگ دیکھیں تو اس لیے جب آپ دیکھیں کہ کوئی عالم، کوئی جس کا بہت نام بھی ہو، جو بہت ٹی وی پر آ رہا ہے، ہر ٹی وی چینل اس کو پروموٹ کر رہا ہو، لیکن وہ حدیث کے اپوزٹ جا رہا ہے، حدیث کو ڈینائی کر رہا ہے، حدیث کو اگنور کر رہا ہے، اور صرف قرآن کو کہتا ہے قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھو، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ غلط لائن پر لگا دے گا. کیونکہ قرآن کا معنی، قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایکشنز کے ساتھ بتائی تھی، اپنے ورڈز کے ساتھ بتائی تھی. حدیث کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور ان کی خاموش اجازت، ان کا قول، فعل اور تقریر، یعنی جس پہ قرار پکڑ لیا انہوں نے، جس پہ خاموشی اختیار کی، وہ چیزیں. تو قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ہمیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں بتایا قرآن پاک میں جو جو حکم آئے ہیں، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کی ساری ڈیٹیل ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟
تو یہ بہت ہوشیار رہنے والا وقت ہے. اس وقت آپ نے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور کسی بھی انسان کے مشہور ہونے کی وجہ سے اس کو فالو نہیں کرنا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کیونکہ ٹی وی چینلز تو ہر ایسے بندے کو پروموٹ کریں گے جو گڑبڑ کرنے والا ہو. اچھوں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ اچھوں کو پروموٹ نہیں کرتے, لیکن ہمارا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے کہ وہ عالم جو قرآن اور حدیث کو ساتھ لے کر چلے اور امت کے اجماع کو ساتھ لے کر چلے. اب ساری امت کا اجماع کسی چیز پر ہے, سود کے اوپر سارے علماء کا اجماع ہے کہ جو ہے سود دینا اور لینا دونوں حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. قرآن کے بیچ میں آیا کہ سود لو نہ, تو وہ کہتے ہیں اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لینا منع ہے, دینا منع نہیں ہے, تو آپ نے اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے مطابق دیکھنی تھی نا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا, دینے والا, اس کا گواہ, اس کے لیے سائن کرنے والا, ہر ایک پر لعنت ہے. یہ بات اب ہم کو, اگر ہم اس طرح کرنے لگ جائیں کہ حدیث کو کاٹ کے رکھ دیں اور قرآن کو سمجھنے لگیں, تو دین کا کیا شکل بن جائے گی. یہ سوچیں نا, نماز جائے گی, حج کی شکل بدل جائے گی, ہر چیز پر بدلنے لگ جائے گی. ہم کبھی بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ وہ ہمیں ہمارے دین کی صحیح ایکسپلینیشن دیتی ہے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں. چلیں آج اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں جو کہ ہے آیت نمبر 240. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین, وا کا کیا مطلب ہوتا ہے اور الذین کا اب آپ کو پتہ چل گیا, وہ لوگ جو, ٹھیک ہے نا, الذین وہ لوگ جو, یتوفون, یہ کس سے ہے, وفا سے. وفا پورا دینا ہوتا ہے نا, واو فا یا اس کا روٹ لیٹر ہے وفا, تو پورے لے لیے جاتے ہیں, یعنی ان کا جسم بھی اور ان کی روح بھی, یعنی روح پوری کی پوری لے لی جاتی ہے, مر جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. تو والذین وہ لوگ جو توفون, جو فوت کر دیے جائیں, منکم تم میں سے, ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں, واو ذال را اس کا روٹ لیٹر ہے, چھوڑ جائیں وہ سب ازواجن بیویاں. اب فوت ہو گئے ہیں کوئی آدمی اور ان کے پیچھے بیویاں رہ گئی ہیں, تو کیا ہوگا, وصیتاً چاہیے کہ وہ وصیت کرے. وصیت کرنا ہے لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے, متاعن خرچ دینے کی, الی الحول ایک سال تک, غیر اخراج نہ نکالتے ہوئے ان کو. ٹھیک ہے نا. فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ عورتیں خود سے ہی نکل جائیں, فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے, علیکم تم پر, فی ما اس میں جو, فعلنا وہ عورتیں کریں, فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں, من معروف بھلے طریقے سے, واللہ اور اللہ تعالی, عزیز زبردست ہے, غالب ہے, حکیم حکمت والا ہے. یعنی یہاں پر آدمیوں کو کہا جا رہا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں, وصیت لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج, اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں سال بھر فائدہ اٹھانے کی, اور یہ کہ انہیں کوئی نہ نکالے. یعنی انہیں چاہیے کہ بیویوں کو سال بھر شوہروں کے گھر رہنے کی وصیت کر جائیں کہ اس مدت میں عورتیں وہاں سے نہ نکلیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا, کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. پچھلی جو آیت گزری تھی نا کہ والذین یتوفون منکم ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ, کہ جو لوگ فوت کر دیے جائیں تم میں سے, ان کی عورتیں روک کر رکھیں اپنے نفسوں کو شادی سے 4 مہینے اور 10 دن. یہ جو ہے یہ عدت ان کی ہے, اور اس کے بعد ان کو وراثت میں بھی بیوہ کو حصہ ملتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے نان نفقے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. لیکن جو عدت کے دوران ہے وہ وارث اس کا نان نفقہ اٹھائیں گے اور اس کو اس جگہ سے, اس گھر سے نہیں نکالیں گے جہاں پر اس کے خاوند کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اس حکم کی وجہ سے منسوخ ہو چکی ہے, اور وراثت کے حکم کی وجہ سے اس کا 1 سال کا جو نان نفقہ وارثوں کے ذمے ہے وہ بھی نہیں ہے. لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے, اور جو 4 مہینے اور 10 دن کی مدت ہے
وہ تو واجب ہے، وہ تو ضروری ہے کہ اس نے اس گھر میں گزارنی ہے. لیکن اگر عورت کو ایک سال کے لیے گھر میں احسان کے طور پر رہنے دیا جائے اور اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور اس کا نان نفقہ اٹھایا جائے، تو یہ احسان کے طور پر، اگر وہ خود ہی عورت نکل جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اور یہ وارثوں کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے. واجب ان کے لیے 4 مہینے 10 دن کے ہی ذمہ داری ہے. لیکن راجح قول کیا ہے، یعنی کہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن اور وراثت میں اس کا حق ملنے سے اس کے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. لیکن شیخ سعدی نے اپنی جو تفسیر ہے، تفسیر سعدی، عبد الرحمن بن ناصر السعدی، یہ وہ سعدی نہیں ہے جو پرشین فارسی کے شاعر ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ عالم ہیں جن کا نام عبد الرحمن بن ناصر السعدی ہے. بہت ہی پیاری ان کی اور سمپل تفسیر ہے. اس میں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ باقی علماء جو کہتے ہیں کہ 1 سال کی مدت جو ہے وہ احسان کے طور پر، محسنین کے طور پر اس عورت کو رہنے دیں اور اس کو نہ نکالیں، اور اگر وہ خود بھی نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے ان کے اوپر. یہ آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. اور للمطلقاتی، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، مطلقاتی کی واحد کیا ہوگی؟ مطلقاتن، ٹھیک ہے نا، مطلقاتن، مطلقہ جس کو طلاق دے دی گئی ہو، ٹھیک ہے، ان عورتوں کے لیے متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً حق ہے، علی اوپر، المتقین تقوی والوں کے. ٹھیک ہے. اچھا، تقوی کا روٹ لیٹر ہوتا ہے واو قاف یا، بس یہ آپ نے یاد کرنا ہے. تقوی کا روٹ، متقین کا روٹ لیٹر کیا ہے آپ کو نہیں نظر آ رہا واو کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ نے یاد کرنا ہے. بس تقوی آ جائے، متقین آ جائے، اتقوا آ جائے، قی آ جائے، روٹ لیٹر واو قاف یا، بس رٹا لگا لیں اس کو. ٹھیک ہے. تو تقوی والوں کے اوپر یہ حق ہے. اب یہاں پر ایک جنرل بات کی جا رہی ہے، اس قدر خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی تاکید کی ہے. مردوں کے لیے کتنے حکم موجود ہیں، لیکن ہمارے مردوں کو یہ پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ طلاق کس طرح سے دی جاتی ہے. یہ آلریڈی ایک مشکل وقت ہوتا ہے ایک عورت کے لیے بھی، ایک آدمی کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں عورت کتنا پستی ہے، کس قدر اس کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، کس قدر اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، دکھ اور تکلیف اور جسمانی اذیت دینے کے ساتھ اخلاقی مار بھی ماری جاتی ہے اور اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. اب پیچھے سارے حکم آ چکے ہیں کہ جس کا مہر مقرر ہوا ہو اس کو طلاق دے رہے ہو تو کیسے دینا، جس کا مہر نہیں مقرر ہوا اس کو کیسے دینا ہے، جس کے ساتھ صحبت ہو چکی ہے اس کو کیسے، جس کے ساتھ نہیں صحبت ہوئی اس کے، یعنی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اور ہر جگہ آپ نے دیکھا ہے معروف کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، بھلے طریقے سے. یہاں پر ایک جنرل بات کہی جا رہی ہے، کوئی بھی عورت جس کو کسی بھی طرح کی طلاق ہو رہی ہو اس کو فائدہ پہنچاؤ، اس کو نقصان نہ دو. اس کا دل آلریڈی ٹوٹا ہوا ہے، اس کو تحفے تحائف اور فائدے کی چیزیں دو کہ وہ یعنی ایک دل کے اندر بہت بے چینی نہیں، دل کے سکون کے ساتھ جائے. یعنی آپ جب چیزیں تحفے دے رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا طریقہ بھی اچھا ہوگا نا. جب کوئی دھکے دے کے نکال رہا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ بھی برا ہے اور وہ اور بھی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے نہ عزت دیتا ہے. تو ظاہر ہے اگر آپ اس کو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے تحفے تحائف یا فائدے کی چیزیں دے کر بھیج رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی عزت بھی دے رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقوی والوں کے اوپر یہ حق ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کو پورا کرتا ہوگا، وہ اس کو حق سمجھے گا. وہ کہے گا کہ نہیں، جو اس کی چیزیں ہیں جن سے اس کو پیار تھا، جو اس کے ہاتھ میں کنگن ہے، جو اس کا زیور ہے وہ میں اس کو دے دوں گا، جو میں نے اس کو گاڑی دی ہوئی تھی وہ میں اس کو دے دوں گا، جو اس گھر اس کے نام لگایا ہوا ہے وہ یہ لے جائے. یہ نہیں کہ اس وقت چھیننے کی کوشش میں لگ جائے آدمی، کہ اس لاکھوں کروڑ پتی ہو اور پھر بھی عورت سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہو.
یہ تقوی والوں کا شیوا نہیں ہوتا. تقوی والوں کا شیوا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا مشکل ٹائم ہے ہم دونوں کے لیے تو میں اس کے اور دل آزاری نہیں کروں گا، میں اس کو آرام اور سکون سے اس پیریڈ میں سے گزاروں گا. تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دے دیں، اگر ہم اپنے بچوں کے کانوں میں یہ ڈال دیں، کیونکہ آدمی جو بڑے ہو گئے ہیں نہ وہ سنتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کے لیے ان کے پاس نعوذ باللہ ٹائم ہے. یعنی اتنا زیادہ دنیا اورینٹڈ آدمی اور اتنی زیادہ بزنس میں بزی ہیں کہ ان کو وقت نہیں ملتا کہ قرآن کی تعلیمات میں تھوڑا سا ٹائم وہ بھی انویسٹ کریں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں عورتوں کے کتنے زیادہ، عورتوں پر کتنا کام ہو رہا ہے دینی لحاظ سے، اور مردوں پہ کتنا کام ہو رہا ہے. آپ کو بہت بڑا ڈفرینس نظر آئے گا. اور الحمدللہ عورت کے بدلنے سے بھی بڑی چیزیں بدل جاتی ہیں، اور عورتوں نے بہت ساری جگہ پر اپنے ہسبینڈز کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو بدلا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تربیت دینی ہے، تعلیم دینی ہے، بتانا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا حقوق رکھے ہیں ان کے سر کے اوپر، کس کس کی ذمہ داری ہے. اور جب کوئی بھی سچویشن ہوگی، چاہے وہ پسندیدہ ہو ناپسندیدہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے کام کرنے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے کہ کون کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اور دنیا میں بچ جائے گا زیادتی کر کے تو آخرت میں تو پکڑا جائے گا نا. اور آخرت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت بھی تو آ جائے گی نا. ایک تو بڑی قیامت ہے، ایک چھوٹی قیامت جو موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. وہیں سے حساب کتاب کا پتہ چل جائے گا کہ آگے جا کے ہونا کیا ہے انسان کے ساتھ. تو اس لیے بہت زیادہ جو ہے نا ہماری زندگی کانشیس ہونی چاہیے، شعوری زندگی گزاریں. اور ایسے موقعوں پر مائیں جو ساس ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. سچی اتنی عورتوں کی ظلم کی کہانیاں سنتے ہیں نا ہم، کہ عورت ہی ہے نا، اپنی بیٹی سمجھے اس کو، کہ اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کر رہا ہو تو میں اس کے ساتھ کیسا پیش آؤں، میں اس سے کیا ایکسپیکٹ کروں، کہ عزت کیسے میری بیٹی کو دے. لیکن عورتیں اس کو بیٹی نہیں سمجھتیں، جو بہو ہوتی ہے اس کو بیٹی نہیں سمجھتیں، اور اس کے یعنی اس کے لیے ویسے نہیں سوچ ہوتی جیسے اپنی اولاد کے لیے ہوتی. تو اگر سانسیں بھی اپنے دلوں کو نرم کر لیں، کیونکہ ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. زیادتیاں اور کہاں تک کرے گا انسان، کہاں تک زیادتیاں کرے گا، کہاں تک کسی کا دل توڑے گا، کہاں تک الزام تراشیاں کرے گا، جھوٹ الزام لگائے گا. تھوڑی سی دیر کے بعد منو مٹی کے نیچے ہونا ہے انسان نے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اکیلا ہوگا انسان، اور اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا. جو ناحق میں ساتھ دیتے تھے نا وہ باہر رہ جائیں گے، اور بندہ قبر میں اکیلا ہی جائے گا. تو تقوی کے ساتھ ہر زندگی کے معاملے کو ہینڈل کریں. چاہے آپ کا رول ماں کا ہے، بیٹی کا ہے، بہن کا ہے، ساس کا ہے، بیوی کا ہے، کوئی بھی رول ہے، اس میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے معاملہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. میں سب لوگوں سے سب چیزیں چھپا سکتی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتی. بس جس کے دل میں یہ تقوی پیدا ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان لے، اس کی زندگی سیدھی ڈگر پر لگ جاتی ہے. وہ کوئی تکلیف دہ بات غلطی سے بھی کر جائے تو جب تک اس کا ازالہ نہیں کر لیتا تب تک چین سے نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے. اب اگلی آیت چھوٹی سی آیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، یبین بیان کرتا ہے، با یا نون اس کا روٹ لیٹر ہے، اللہ لکم تم سب کے لیے، آیاتہ اپنی آیات کو، لعلکم شاید کہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سارے احکام کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے، کوئی شائبہ نہ رہ جائے. یہ نہ کہے کوئی کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سچویشن میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ متقین کس طرح بیہیو کرتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو کھول کر بیان کیا ہے. بہت آسان بنا دیا ہے انسانوں کے لیے کہ وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں.
ذرا سی عقل سے کام لینے کی بات ہوتی ہے اور انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے پاس کتنا سا ٹائم ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، میرا فوکس کیا ہے. میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. ہر معاملے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ جاننے والا ہے، اور میں نے اپنی زندگی بچ بچ کے گزارنی ہے. میں کوئی بھی گناہ یا غلطی نہ کروں، میں پوری کوشش کروں گی. یہ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں سے اپنے ریشم کے کپڑوں کو بچا بچا کے نکل جائے. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. دعا یاد کر لیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.